السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی دھرنے کی کال تھی۔ کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن الائنس، جس میں محمود اچکزئی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، تحریک انصاف کے ایم این ایس تھے، تمام پارلیمنٹیرین تھے، علامہ بیرسٹر گوہر تھے، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ تھے، اور اس اجلاس کے اینڈ میں ایک پریس ٹاک کی گئی۔ اس پریس ٹاک میں کہا گیا کہ کل دھرنا دیا جائے گا پارلیمنٹ کے باہر، اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک عمران خان کو علاج کی گڑھ سے الشفا ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا۔ اب یہ الشفا کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ الشفا کا مطالبہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی سلمان صفدر صاحب کی جانب سے، اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ خان صاحب کی جو ایک آنکھ کی بینائی ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب ان کا علاج ہوا تو 15% جو ہے وہ خان صاحب کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ عمران خان جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے عبدالغفور انجم، اسے 3 ماہ کہتے رہے کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے، اسے سیریس لیا جائے، لیکن اس کو سیریس نہ لیا گیا۔ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے کل ایک اجلاس کیا، اور اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب دھرنا دیا جائے گا کب تک؟ جب تک عمران خان کو الشفا ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا۔ تو آج دھرنا دیا جانا تھا، اور میں آپ کو آج کی اگر صورتحال بتاؤں، اوورال صورتحال کیا ہے۔ آج خیبر پختونخوا خوشحال گڑھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بغیر کسی قیادت کے وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والے جو رستے ہیں وہ بند کیے۔ پشاور سے انصاف یوتھ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ سوابی کی جانب آ رہے ہیں، وہ سوابی سے موٹر وے کو بند کر رہے ہیں۔ اور اسلام آباد کی صورتحال اگر بتاؤں، کیونکہ اسلام آباد میں تمام پارلیمنٹیرین، تمام ٹکٹ ہولڈرز، تمام سینیٹرز، اور اس کے علاوہ تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی کے باہر دھرنا دینا تھا۔ اب نیشنل اسمبلی کے باہر کی صورتحال یہ بالکل، میں اس کے پاس موجود ہوں، اس ٹائم میں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے باہر موجود ہوں۔ اگر آپ یہاں دیکھیں، یہاں پریزنر وین آپ کو نظر آئے گی، یہاں آپ کو اہلکار نظر آئیں گے، اسلام آباد پولیس کے ہیں اور مختلف اہلکار ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ صرف یہاں پہ نہیں، اگر اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، ایک اور چیک پوسٹ آتی ہے، ایک اور ناکہ آتا ہے، وہاں بھی اسی طرح پریزنر وین ہے، وہاں اسی طرح پولیس کی باری نفری ہے، آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ اور پھر جب ہم پارلیمنٹ کے باہر پہنچتے ہیں، تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہاں موجود تھا، پارلیمنٹ کے باہر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں تحریک انصاف کے ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ جو پارلیمنٹ لاجز، جسے ان کی رہائش گاہ کہا جاتا ہے، جو وہاں موجود تھے، وہاں کا دروازہ بند کر دیا گیا، گیٹ بند کر دیا گیا، کوئی بھی وہاں سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اور جو کہیں پہ بھی موجود ہے، لائک اگر کوئی اس ٹائم خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہے، وہ یہاں سے جا نہیں سکتا۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم۔ تمام جو ہے اسلام آباد کو، تمام ریڈ زون کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، اور احتجاج کے لیے ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اور پھر صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ احتجاج جاری ہے، دوسری طرف اگر میں یہ بات کہوں کہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو سوابی کا مقام ہے اور جو خوشحال گڑھ کا مقام ہے، وہاں جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند، اس کے علاوہ اسلام آباد بند، اور یہ تحریک انصاف کا دھرنا ہے۔ اور اگر میں اس دھرنے کے حوالے سے اگر آپ تمام لوگوں کو بتاؤں، تو یہ تحریک انصاف ہمیشہ، تحریک انصاف کی قیادت یہ کہتی رہی کہ ہم رکاوٹ ہیں۔ کس کے درمیان؟ ہم رکاوٹ ہیں کارکنان کے درمیان، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کارکنان نہ باہر نکلیں، ہم رکاوٹ ہے، ہماری بات سنی جائے۔ لیکن آج یہ دیکھا گیا ہے، جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا اس وقت سے لے کے آج تک یہ دیکھا گیا ہے کہ آج تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، آج وہ بغیر قیادت کے باہر نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو علاج کی گڑھ سے الشفا لے کر جایا جائے، اور الشفا کی ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ ہم علاج کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ریڈی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ خان صاحب خیریت سے ان کی آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ابھی یہ ہے کہ یہ بھی امکان ہے کہ آج جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں، جس میں ڈاکٹر عاصم ہیں، باقی ڈاکٹر فیصل ہیں، آج ان کو اڈیالہ جیل کی ایکسیس دی جائے، آج وہ اڈیالہ جیل جائیں، اور ممکنہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ الشفا، ممکنہ یہ ہے کہ جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ نے 16 فروری تک کا ٹائم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ ٹائم دیا ہے کہ 16 فروری تک عمران خان کا علاج ہو، اور 16 فروری کو تک رپورٹ پیش کی جائے، اور 16 فروری کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ اب 16 فروری تک ان کے پاس صرف 2-3 دن ہیں، انہوں نے انہی دنوں میں چیک اپ بھی کروانا ہے، انہی دنوں میں علاج بھی کروانا ہے،
تو اب سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کی کتنی تعمیل ہوتی ہے، اس کو کتنا مانا جاتا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس ٹائم کیونکہ میں آج کا دھرنا آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ دھرنے میں کیا صورتحال ہے، کون ممبران پہنچتے ہیں، لیکن دھرنے کی صورتحال یہ ہے کہ تمام جو اسلام آباد ہے وہ نو گو ایریا ہے، تمام جو اسلام آباد کے رستے ہیں وہ بند ہیں۔ اس طرح جو بھی گاڑی آتی ہے اس کی ایک پراپر چیکنگ کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کون اس میں موجود ہے، اور اگر تو کوئی اور، کیونکہ آگے بلوچستان ہاؤس بھی ہے، پنجاب ہاؤس بھی ہے، اگر تو کوئی اور موجود ہے تو اسے آگے جانے دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے ہوگا، تحریک انصاف کا کوئی ممبر ہوگا تو اسے روک لیا جائے گا۔ سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اسلام آباد کی، اور اسلام آباد میں جس طرح آج تمام رستے بند ہیں وہ آپ کو آگاہ کیا، اور اب باقی کیا صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی۔ اب آگے ہم جائیں گے خیبر پختونخوا ہاؤس میں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں تمام جو وکلاء ہیں ان کو بلایا گیا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین اور سنگین نوعیت کا یہ معاملہ ہے۔ تمام وکلاء کو بلایا جائے گا، تمام وکلاء سے مشاورت کی جائے گی، تمام وکلاء کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور ممکنہ یہ ہے کہ اگر تو عمران خان کو علاج کی غرض سے ہسپتال منتقل نہ کیا گیا تو تحریک انصاف ایک کال دے سکتی ہے، اور یہ کال کیونکہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں کہا گیا تھا کہ 2 دن ہیں، مطلب 2 دن ہیں ان کے پاس، ان 2 دنوں میں اگر عمران خان کو الشفا منتقل نہ کیا گیا تو پھر 2 دن بعد تمام ورکرز کو جو ہے وہ کال دے دی جائے گی، تمام ورکرز کو جو ہے وہ پیغام دے دیا جائے گا، تمام ورکرز کو کہہ دیا جائے گا کہ وہ تمام لوگ باہر نکلیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ اس ٹائم صورتحال ہے جی اسلام آباد کی۔ اسلام آباد میں نو گو ایریا ہے، ہر طرف فورسز نظر آئیں گی، ہر طرف پولیس نظر آئے گی، ہم آگے نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے، ایم این ایز باہر نہیں نکل سکتے، ایم پیز باہر نہیں نکل سکتے۔ سو یہ صورتحال ہے کہ یہاں نہ جمہور کی کوئی سنی جا رہی ہے، نہ یہاں جمہور کو سنا جا رہا ہے، نہ یہاں جو جمہوریت کہا جاتا ہے اس کا کوئی نام ہے، نہ یہاں کوئی جمہور کی کوئی بات ہے۔ تو یہاں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی جی نکل رہے ہیں، یہ علی امین گنڈاپور ہیں جی جو اس ٹائم یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس سے یہ نکل رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بھی جائیں گے، احتجاج کا حصہ بنیں گے۔ سو یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم اسلام آباد کی۔ اسلام آباد کے تمام جو ایم این ایز ہیں وہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جو رستے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں۔ سو یہ صورتحال اس ٹائم اسلام آباد کی بن چکی ہے، تمام رستے بند ہیں، تمام سیکورٹی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو یہاں روکا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ صورتحال ہے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔